الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 20 نومبر 2024 یہاں جامعہ مدنیہ اسلامیہ جہلم میں مولانا اسد الرحمن صاحب کی دعوت پرخلوص اور ان کے بھائی عزیزم محمد سعد کی دعوت پرخلوص پر عظمت قرآن کریم کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر شرکت کا موقع حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، آج سے تقریباً 4 سال قبل 2020 میں یہاں آپ کی خدمت میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ حضرت مولانا کے اس گلشن کو شاد اور آباد رکھے۔ رب کریم ان تمام نونہالان امت ابھی جن کے سروں کے اوپر دستار فضیلت سجائی گئی ہے، اللہ ان کے فیض کو پوری دنیا میں عام اور تام فرمائے۔ میرے جہلم کے غیور مسلمان بھائیوں، میں نے عظمت قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر جہلم شہر کے جید علماء کرام، خصوصاً شیخ الحدیث حضرت مولانا ظفر اقبال دامت برکاتہم اور حضرت مولانا ابو بکر صدیق قاری محمد عمر، اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان سب کی موجودگی میں آپ سے چند باتیں کرنے لگا ہوں۔ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن کریم جب تک نہیں آیا تھا اس وقت تک امت کے معاملات اور ہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے رسالت مآب علیہ السلام کو مخاطب فرما کر پوری امت کو پیغام دیا ہے
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر اللہ جل شانہ نے جو کلام اتارا ہے، جو قرآن اتارا ہے، جس وحی کو نازل کیا ہے، اس وحی کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں یاد الہی موجود ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ جل شانہ کی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن کی حفاظت کسی پیر فقیر، کسی مولوی فقیہ، کسی حافظ، کسی عالم، کسی قاری کی ذاتی بنیاد پہ نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی حفاظت تو اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہوگا، اللہ کا فضل اس کی زندگی میں شامل ہوگا، اللہ کا کرم اس کی لائف میں موجود ہوگا، اللہ کا فضل و احسان و اکرام و امتنان اس کے ساتھ موجود ہوگا، تبھی اس سے اللہ قرآن کی خدمت لیں گے۔ میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، قرآن کریم کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، پھر اللہ نے ان سینوں کو منتخب کرنا ہے، پھر اللہ نے ان دماغوں کا انتخاب کرنا ہے، پھر اللہ نے ان زبانوں کا انتخاب کرنا ہے، پھر اللہ نے اس سینے کو بابرکت مقام دینا ہے جس سینے کو رب کریم نے قرآن کریم جو رسول کریم پر اترا اس کا حامل بنانا ہے۔ یہ طے ہو چکا ہے کہ کلام الہی اللہ کی حفاظت میں یہ بھی طے ہو چکا ہے زبانیں کون سی مبارک ہوگی جو اس قرآن کو پڑھیں گی، یہ بھی طے ہو چکا ہے وہ سینے کون سے مبارک ہوں گے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ کون سے اجسام ہوں گے جنہوں نے قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے دوستو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو صرف اللہ کی کتاب سمجھ کے موت کے اوپر پڑھیں، جی نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنا مقتدی رہنما مان کر اس سے معلومات لے کر اس سے رہنمائی لے کر اس کے اقتداء میں چلیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے انقلاب ثابت ہوگا۔ اللہ کی کتاب ہمیں زندگی میں رہنمائی کرے گی، ہماری صبح، ہماری دوپہر، ہماری سپہر، ہماری شام، ہماری رات، ہمارا پورا بود و باش کا نظام، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا آنا پینا کھانا سونا، یہ سارا اس قرآن کے مطابق ہو جائے تو خدا کی قسم جو اللہ نے مدد رسول اللہ کی جماعت کے لیے رکھی وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگی، ہمارے ساتھ۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ تبدیل، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق تبدیل کریں، اپنی زندگی کے ایام کو قرآن کے مطابق رکھیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہی فکر تو امت کو دی ہے، تبھی تو فرمایا ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار بھی۔ کیا مطلب؟ فضائے بدر پیدا کر، بدر تو ایک بستی کا نام ہے، وہاں کی ہوا بھی ہے، آب بھی ہے، وہاں کی فضا بھی ہے، وہاں کا ویدر اور موسم بھی ہے، کول اور ہاٹنگ کے موسم موجود ہے۔ کیا بدر کے اس علاقے کا ویدر مراد ہے؟ جی نہیں، فضائے بدر سے مراد بدر کی ہوا نہیں ہے، فضائے بدر سے مراد بدر کے علاقے کا موسم نہیں ہے، بلکہ فضائے بدر سے مراد جنگ بدر میں صحابہ کرام کا تقویٰ، جنگ بدر میں صحابہ کی للہیت، جنگ بدر میں رسول اللہ کی جماعت کی طہارت، جنگ بدر میں رسول اللہ کی ذات نے جو صحابہ کرام کو پیش کیا اور اللہ جل شانہ کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا ارادہ کیا کہ انہوں نے سامان کو نہیں دیکھا، اسباب کو نہیں دیکھا، چیزوں کو نہیں دیکھا، اسلحہ کو نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، ازواج کو نہیں دیکھا، کاروبار کو نہیں دیکھا، اپنے معاملات کو نہیں دیکھا، فقط اللہ کو دیکھا، کیونکہ وعدہ رب سے ہو چکا تھا ان اللہ اشترى
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں ان کی جان و مال کو خرید لیا تھا۔ تو ان لوگوں نے حضور کی آواز دیکھی، حضور کا اعلان دیکھا، رسول اللہ کا فرمان دیکھا، حضور کی چاہت دیکھی، رسول اللہ کا عمل دیکھا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں 350 کے لگ بھگ افراد ہیں، لیکن تلواریں 2 آدمی، ایک روایت میں 9 آدمی، ایک روایت میں 20 آدمیوں کے پاس ہیں، اور اونٹ جو ہے یہ 300 بندوں کے لیے 70 اونٹ موجود ہے، 3 بندے ایک ایک اونٹ پہ بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں کسی کے پاس زرہ ہے یا نہیں ہے، کسی کے پاس جنگی ساز و سامان ہے یا نہیں ہے، 8 گھوڑے 350 بندوں کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے اسباب نہیں دیکھی، مسبب الاسباب کو دیکھا۔ تو علامہ اقبال نے ہمیں سبق دیا، فضائے بدر پیدا کر، تو بھی اسباب کو چھوڑ، مسبب الاسباب پہ نظر رکھ، فرشتے تیری مدد کو، پھر فرشتے تیری نصرت کو، فرشتے تیری مدد کو آئیں گے، وہ نصرت کریں گے۔ فرمایا اتر سکتے ہیں گردوں سے، گردوں سے مراد آسمان، اسکائی بلو جو نیلا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فرمایا یہاں سے فرشتے اتریں گے، قطار اندر قطارت بھی ویسے قطار بنا کر جیسے ان لوگوں کے لیے اترے۔ یہ تب ہے جس وقت ہم لوگ اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور ہم یہ طے کر لیں کہ یہ قرآن صرف ہمارے چومنے کے لیے نہیں آیا، یہ کلام اللہ صرف اس لیے نہیں آیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے چل قرآن پہ ہاتھ رکھ، یہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی جھوٹی قسمیں کھائی جائیں، بلکہ قرآن نظام حیات ہے۔ قرآن پوری ترتیب ہمیں زندگی کی بتاتا ہے۔ مسلمان اے انسان تو پیدا کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کہاں ہوا، کس جگہ ہوا، تیرے برن کے پروسیس، تیرے پیدائش کے معاملات کیسے تھے، پھر تو ماں کے پیٹ میں آیا، پھر دنیا کے پیٹ میں آیا، پھر قبر کے پیٹ میں جائے گا، پھر آخرت میں آئے گا، تیرے معاملات کیا ہوں گے، تجھے یہ سب دیکھنا ہوگا۔ میرے دوستو، آج عظمت قرآن کی تقریب میں ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق آج زندگی نہیں گزاری جاتی۔ قرآن کو لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے ذاتی مقاصد کے لیے قرآن نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مقدس، خارجی پیدا ہوئے، خارجیوں کا حضرت علی سے جو لڑائی کی بنیادوں کو دیکھے نا تو وجہ قرآن ہے جو خارجیوں نے بنائی تھی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت علی قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، قرآن نے اللہ کے احکام کی بات کی ہے، ماننا چاہیے۔ اور حضرت علی کا جملہ بڑا معروف ہے، مشہور ہے، فرمایا کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کا لفظ تو ٹھیک بول رہے ہو، اس سے مراد غلط لی جا رہی ہے۔ لفظ تو تمہارا درست ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ قرآن پہ عمل کرو، لیکن قرآن کریم کو اترتے علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے خلاف بول رہے ہو۔ آج بھی یہی حال ہے، وہ اس دور سے لے کر آج تک کا اہل باطل اسی ترتیب پہ۔ کل سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ پہ خارجیوں نے زبانیں دراز کی تھی، اور حضرت علی پہ تبرہ کرتے ہوئے وہ بے ایمان کہتے تھے سبت اللہ وجہہ، نعوذ باللہ اللہ اس کے منہ کو خراب کر دے۔ تو اہل اسلام کہتے تھے کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کے چہرے پر اللہ مزید کرم کو نازل فرمائے۔ تو کل علی المرتضی سے لڑائی خوارج کی اس بنیاد پہ تھی کہ قرآن نہیں مانتا، آج بھی علی کے ماننے والے علی المرتضی کی طرح قرآن پہ عمل پیرا ہے، پر خارجیوں کے اتباع کرنے والے آج بھی علی کے ماننے والوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے مطابق نہیں چلتا۔ تو وہی جملہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بها الباطل، کہ لفظ تو ٹھیک بولا جا رہا ہے پر مطلب مراد اس سے غلط لی جا رہی ہے، وہی جواب آج اہل حق کا ہے کہ نعرہ قرآن کا ہے، بات قرآن کی ہے،
पूरी तरतीब खिलाफ कुरान। याद रखना, कुरान करीम अकेला नहीं आया। यूं नहीं है कि अल्लाह ताला ने नऊजुबिल्लाह शापर में कुरान को रखा हो और दे दिया हो, आओ मुसलमानों ये कुरान फला पहाड़ की चोटी पर है, ये उठाओ, इस पे अमल करो। जी नहीं, किताबुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह लाजिम है। कुरान के साथ कुरान के समझाने की ड्यूटी लाजिम है। आप कहेंगे कैसे? कुरान खुद बताता है, सूरत अनाम बताती है, रब्बे करीम का ऐलान है, वअन्ज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूब मुस्तफा, कुरान आप पे उतरा है, इसकी तशरीह भी आपने की। कुरान आप पे आया है, वजाहत भी आपने करनी है। कुरान आप पे आया है, इसकी एक्सप्लेनेशन और तशरीह भी आपने बताई। मेरे दोस्तों, इससे पता चला कि कुरान करीम की आयत होगी, उसकी तशरीह रसूलुल्लाह फरमाएंगे, और हदीस रसूलुल्लाह की होगी, उसकी तशरीह रसूलुल्लाह की जमात बताएंगे। ये फैसला है, ये उसूल है दुनिया का। कुरान करीम हम पे नहीं आया डायरेक्ट, हमने उतरते नहीं देखा। उतरते देखा है तो अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु ने देखा है, पैगंबर के सहाबा ने देखा है, जिनका जिक्र खारिजियों की बुनियाद पर मैंने किया। तो उनकी तरतीबों को देखेंगे कि वो क्या कह रहे थे। 1974 जब कौमी असम्बली के अंदर खत्म नबुव्वत की अकीदा का मसला ज़ेर बहस आया, तो कादियानी बज़ाहिर कुरान से इस्तदलाल कर रहे थे और आयत खत्म नबुव्वत पेश करते हुए मिर्ज़ा कादियानी की झूठी नबुव्वत के लिए डोर ऑफ थीफ, चोर दरवाजा खोल रहे थे, चोरी का दरवाजा। कि जी कुरान में व खातमन नबीयीन, और खातम मोहर को कहते हैं, लिहाजा हुजूर ने मोहर लगाई और नऊजुबिल्लाह मिर्जा नबी बन गया। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे अल्लाह करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। जो उनका जवाब उस वक्त मिर्जाई को मुंह तोड़ अंदाज में मिला था ना, आज भी दुनिया के तमाम अहले बातिल के लिए वो एक चमाटे की हैसियत है। हजरत मुफ्ती साहब ने वहां इरशाद फरमाया था कि ना आयत तुम पे उतरी है ना हम पे उतरी, आयत हुजूर पे उतरी है, सुनी पैगंबर के सहाबा ने, सुनने वालों से पूछ लो इस आयत का माना मोहर है या इस आयत का माना आस है। और फिर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने मुस्नदुल बज़्ज़ार उठाई और अपने इस दावे की दलील पर यह कुरान की आयत की तशरीह में हदीस पेश की कि पाक पैगंबर ने फरमाया, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई। फरमाया कुरान की आयत तशरीह हुजूर की जबान से हमने दिखाई, अब जुर्रत करो तुम खत्म नबुव्वत के इनकार पर आयत भी दिखाओ, तशरीह भी जुबान मुस्तफा से। तो फबुहितल्लज़ी कफ़र, कुरान का तर्जुमा अपनी जगह मैं समझाने के लिए कहता हूं, काफिर के मुंह पे 12 बज गए। सिर्फ 12 नहीं बजे, पूरी घड़ी बजी, 11:45, 12, 12:15, 12:30। आज भी यही बात, आयत कुरान की पेश करके तशरीह पेट से नहीं करनी चाहिए। आयत कुरान की हो तो तशरीह रसूलुल्लाह की ज़बान से, और हदीस नबी की हो तो तशरीह नबी की जमात से। मैं समझाने के लिए एक जुमला कहता हूं, तवज्जो रखें। ये मेरे हाथ में क्या है? क्या है? घड़ी है। अगर किसी को लिख के ये लफ्ज दे दो घड़ी, साथ यूं दिखाया और बताया न जाए, तो वो घड़ी का क्या माना लेगा? यही टाइम पीस? जी नहीं, कई मतलब निकल सकते हैं। घड़ी का एक माना टाइम पीस भी है और घड़ी का एक माना वक्त भी है। कहते नहीं है, मैं जब रसूलुल्लाह के रोजे पे गया, कितनी मुकद्दस घड़ी थी। और घड़ी का एक माना छोटा घड़ा भी है, जिसको छोटा मटका कहते हैं, वो भी घड़ी है। और घड़ी का एक माना झूठी हुई रिवायत भी है, घड़ी हुई बात। तो किसी को लिख के दे दो घड़ी, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि इससे बड़ा टाइम पीस है? हर बंदा कहेगा, भाई जिसने देखा है उससे पूछो। कुरान हुजूर पे उतरा है, देखा पैगंबर के सहाबा ने है, फरमान हुजूर ने दिया है, सुना पैगंबर के सहाबा ने है।
آیت قرآن کی، فرمان نبی کا، تشریح نبی کے صحابہ کے قابل. ان سے پوچھیں گے تب جا کر بات بنے گی، ورنہ یوں نہیں ہے کہ کوئی کسی میں کیا کہے کوئی کیا کہے، یوں نہیں. اب توجہ رکھیں، میں یہاں ایک جملہ سمجھانے لگا. میں یہاں بیٹھ کے اگر جملہ کہوں کہ جی مجھے پانی چاہیے، تو پھر پانی مجھے ملتا ہے گلاس میں، پانی دو تو پانی گلاس میں. واش روم میں غسل کر رہا ہوں، کہتا ہوں پانی دو، مجھے پانی ملتا ہے بالٹی میں. میں باتھ روم کے اندر حافظ حاجت کے لیے ہوں، پانی دو، پانی ملتا ہے لوٹے میں. نہ میں نے گلاس کا نام لیا، نہ میں نے بالٹی کا نام لیا، نہ میں نے لوٹے کا نام لیا. یہ الفاظ ایک جیسے تھے، ادھر گلاس میں ادھر بالٹی میں ادھر لوٹے میں کیوں ملا؟ سب کہیں گے کہنے والا سننے والے کا معاملہ ہے، سننے والا کہنے والے کی وجہ کو سمجھتا ہے. تبھی تو ہم نے کہا کہ کہنا اور ہوتا ہے، سننا اور ہوتا ہے، لفظ پڑھنا اور ہوتا ہے. تو جس کی بات ہے اس سے، جس سے کی گئی ہے اس سے پوچھ لے، مطلب واضح ہو جائے گا. میرے دوستو، آج بھی قرآن کریم کا صرف دعویٰ کرنے والے دنیا کے جتنے اہل باطل ہو، ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن یوں کہتا ہے، قرآن یوں بتاتا ہے. لیکن اہل سنت والجماعت، اہل اسلام آج بھی یہی بتاتے ہیں کہ قرآن صرف قرآن نہیں آیا، قرآن کے ساتھ نبی اللہ آئے ہیں، جماعت مصطفیٰ آئی ہے، رسول اللہ کے عینی شاہد آئے ہیں. آیت قرآن کی ہوگی، تشریح نبی کے فرمان کی ہوگی، بات نبی کے فرمان کی ہوگی، تشریح صحابہ کے اقوال کی ہوگی. کیونکہ اکیلا قرآن نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے، قرآن آیا ہے، حضور کی ذات پر بیان ہوئے ہیں صحابہ اہل بیت کے سامنے. تو بات قرآن کی، تشریح مصطفیٰ کی، بات مصطفیٰ کی، تشریح حضور کے شاگردوں. اگر یہ اصول رکھ لیں تو دنیا کا کوئی باطل پنپ نہیں سکتا، دنیا کا کوئی باطل آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. کچھ بھی آپ کہتے، کل آپ کو کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ سنائے، یہ بات یہ بات یہ بات، تو آپ اصول ذہن میں رکھیں. یہ بات قرآن کی ہے تو تشریح نبی کے فرمان سے دکھا، اور اگر بات نبی کے فرمان کی ہے تو تشریح تیرے پیٹ سے نہیں سنیں گے، رسول اللہ کے صحابہ کے عمل سے دکھا. کبھی بھی نہیں دکھائے گا آپ کے سامنے، اور اگر دکھا دے تو اس کے حق ہونے کی نشانی ہے، اور نہ دکھائے تو اس کے باطل ہونے کی نشانی ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ بات تو کر لی جاتی ہے، سمجھایا نہیں جاتا. میں اسلام آباد میں ایک جگہ تھا، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا مولانا کئی فرقے بن گئے ہیں، کون اہل حق ہے کون اہل باطل ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا پھر؟ کہتے اب تو بہت سے ہو گئے ہیں، اب ہم کس کو مانے؟ میں نے کہا بھائی دودھ بھی تو بہت سے ملتے ہیں، کون سا اصلی ہے کون سا نکلی ہے؟ گھی بھی تو بہت سا ملتا ہے، کون سا اصلی ہے کون سا نکلی ہے؟ کوئی پہچان کا طریقہ تمہیں آتا ہے؟ کہتے جی آتا ہے. تو میں نے کہا جب اس طرح مسائل دنیا میں کئی بندے بیان کرتے ہیں، ان میں حق ہونے کا طریقہ تو علماء سے کیوں نہیں پوچھتا؟ ان سے بھی دیکھ لو نا. اتنا تجھے پتا ہے یہ گوشت ٹھیک ہے، یہ گوشت پانی والا ہے، یہ دودھ ٹھیک ہے، یہ دودھ پانی والا ہے، یہ گھی اصلی ہے، یہ گھی 2 نمبر ہے، اتنا تجھے پتا ہے. تو کھانے پینے کے معاملے میں بڑا عقل مند ہے. جو خوراک اور پیٹ کی بات ہے اس کے لیے تو سمجھنے والا ہے. جو جسم کو تقویت دے رہی ہے اس خوراک پر تو تیری ترتیبیں موجود ہے. لیکن جو ایمان کا مسئلہ ہے اس کو نہیں دیکھتا. اور خدا کے بندے، ایمان جانوں سے افضل ہوا کرتا ہے. جان کے لیے تو لوگ فکر کرتے ہیں، ایمان کے لیے فکر نہیں کرتے، ایمان کے معاملات نہیں دیکھتے. تو میرے بھائیوں، میں نے عظمت قرآن پر بنیادی بات یہی چلائی تھی کہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، قرآن کریم کے مطابق اپنے احکامات کو فالو کرنا ہوگا، قرآن کریم کے مطابق خود کو بدلنا ہوگا، قرآن کریم کے مطابق زندگی پوری رکھنی ہوگی. لیکن تب جب قرآن آیا تشریح حضور سے لیں گے، حدیث آئی تشریح نبی کے شاگردوں سے. ورنہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی قرآن اٹھائے اور بتا دے. بعض اوقات قرآن کریم میں ایسے مسائل موجود ہیں کہ عام بندہ بغیر حضور کی دین کی تشریح کے قرآن پڑھے تو پریشان ہو جائے گا ڈائریکٹ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن سمجھنا ہے، علماء کی زیر نگرانی سمجھے، ماہرین کی زیر نگرانی سمجھے. کچھ لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ
یہ تو مفتی صاحب آپ نے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. میں نے کہا جی نہیں, فرق ہے. ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا اور ایک ہے اس تلاوت سے مسائل نکال کر بتانا. جب تم مسئلے بتانے بیٹھو گے تو مسائل بتانے والے ماہر کی ضرورت پڑے گی, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. ایک مرتبہ کی بات سناؤں. ایک دنیا دار, بڑے دنیا کے لچھے دار تعلیمیں پڑھی ہوئے, میں اس تعلیم کو تعلیم نہیں مانتا جس تعلیم میں اللہ کا قرآن نہ ہو, نبی کا فرمان نہ, لیکن کالج یونیورسٹی میں پڑھ کے تو لوگ سمجھتے ہیں مولوی کیا ہے. تو اسی طرح کے ایک پروفیسر صاحب ایک جگہ ہم گئے, حیران ہوں گے آپ, چلو میں پوری بات سنا دوں. تندور پہ روٹی لگوا رہے ہیں اور تندور والے کو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھا کر. اسے کہتے ہیں مولویوں کے چکر میں نہ پڑھ, خود پڑھا کر. میں نے بھی ترجمہ پڑھا ہے, یہ ہے وہ ہے. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی پی ایچ ڈی کس فیلڈ میں؟ کیمسٹری پڑھیے. میں نے کہا کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کر کے آپ قرآن کی تشریح کرنے بیٹھ گئے. آپ فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کے فارمولاز بتاؤ نا, آپ ہمیں وہ بتاؤ جس میں آپ کی کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے, فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ یا ڈاکٹریٹ ان فلاسفی, وہ بتائیں ہمیں. آپ کو اسلامیات پڑھے ہوئے تو نہیں ہے, دینیات کے ماہر تو نہیں ہے, اور آپ ترغیب دے رہے اس تندور والے کو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے, وہ 2/2 جانتا ہے, صرف اتنا اس کو پتا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ علماء کی زیر نگرانی پڑھ, قرآن کے ماہر سے پوچھ کے پڑھ, ورنہ تو گمراہ ہو جاؤ. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ اس قرآن کے ذریعے کئی بندے ہدایت پہ آتے ہیں, اس قرآن کے معاملات پر کئی بندے گمراہ ہو جاتے ہیں. آیت ہے؟ کہتے ہیں. تو میں نے کہا پھر قرآن سے نعوذ باللہ گمراہی کی بات کیا آ گئی؟ گمراہی کیوں ملتی ہے؟ سراسر ہدایت ملنی چاہیے. اب وہ میرے منہ کو دیکھے, آپ قرآن سے گمراہی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا سوال نہیں سمجھے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. جو دوائی روزانہ 1 چمچ لینی چاہیے, اگر تم روزانہ 1 گلاس پینا شروع کر دو, دوسرا دن تو نہیں دیکھے گا. پھر یہ نہ کہنا کہ اس دوائی میں زہر تھا, کہیں گے جی نہیں دوائی بالکل ٹھیک تھی, لیکن تو نے طریقہ استعمال ڈاکٹر سے نہیں پوچھا, تو جان کا نقصان کروا بیٹھا. میں نے کہا قرآن سراسر ہدایت ہے, لیکن جب خود تو 2+2 پڑھا ہوا قرآن کے مسئلے چیک کرنے بیٹھے گا, ماہر کو کراس کرے گا, علماء سے ہٹ کے پڑھے گا, ایکسپرٹ سے ہٹ کے پڑھے گا, تو پھر تیری مثال بھی اس پیشنٹ کی طرح ہے جو پیشنٹ جہاں اس کو 1 قطرہ پینا چاہیے تھا اس نے 1 گلاس دوائی کا پی لیا. تو پھر وہ کہے گا اس ڈاکٹر کی دوائی نہیں ہے بھائی, یہ تو زہر ہے. ہم نے کہا جی زہر نہیں ہے بلکہ یہ تو دوائی ہے, تو نے طریقہ استعمال نہیں سمجھا, جان کا نقصان کرا بیٹھا. اسی طرح تو طریقہ عمل نہیں سمجھے گا, ایمان کا نقصان کرا بیٹھے گا. لیکن خواہ سے چڑے علماء کے لیے. تو میں نے پھر اس پروفیسر صاحب کو, کہتے ہیں نا سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے. میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے قرآن سمجھا ہے؟ جی میں نے سمجھا, 6 مرتبہ تفسیر ابن کثیر پڑھی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ, مجھے ایک آیت تو سمجھا دیں. پوچھو. میں نے کہا قرآن کریم میں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی, اے مریم اللہ کے لیے سجدہ پہلے ہے اور رکوع بعد میں ہے جو اللہ نے ذکر کیا ہے. اے مریم سجدہ بھی کر, رکوع بھی کر. واسجدی وارکعی, سجدہ پہلے اللہ نے ذکر کیا, رکوع بعد میں کیا ہے. میں نے کہا ہم تو رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں کرتے ہیں, کیا آپ سجدہ پہلے کرتے ہیں رکوع پہلے کرتے ہیں؟ کہنے لگا رکوع پہلے کرتا ہوں. میں نے کہا قرآن میں تو واسجدی پہلے ہے, وارکعی بعد میں ہے, سجدہ پہلے رکوع بعد میں. اس کا مطلب ہاتھ کے طوطے تو اڑ گئے, لیکن وہ مجھے کہتے ہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا جلدی بے شرم اپنے گھر نہیں جاتا نا, تو ویسے مولویوں سے بیر تھا. یہ تو مریم علیہ السلام کی شریعت کا مسئلہ ہے. میں نے کہا یاد رکھیں, ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. مریم علیہ السلام نبی ہے کہ ان کی اپنی شریعت تھی؟ قرآن کہتا ہے رجالا نوحی الیہ, ہم نے مردوں کو نبوت دی ہے, عورت نبی جن سکتی ہے, نبی بن نہیں سکتی. تو مریم علیہ السلام کی شریعت کی بات کر رہا ہے, مریم علیہ السلام نبی تو نہیں. شریعت تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت. کیا شریعت زکریا میں تو دکھا سکتے ہیں کہ رکوع بعد میں ہو سجدہ پہلے ہو؟ ہے آپ کے پاس پروف, کوئی ایویڈنس؟ اب بندہ ادھر اور ادھر. نہیں کچھ آیتیں قرآن کی منسوخ بھی ہیں. میں نے کہا اس کے لیے منسوخ ہونے کا کہیں سے حکم دکھا دے.
مجھے کوئی تشریح دکھا دے، تیرے پیٹ سے تو نہیں مانوں گا منسوخ ہے، اس کے لیے آیت دکھا، حدیث دکھا، یہ اصول تفسیر دکھائے گا تو اصول تو مولویوں کے بنے ہوئے ہیں، تو تندور والے کو کہہ رہا ہے مولویوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ اب میں نے کہا آپ کو بتانا پڑے گا، ایسے تو میں آپ کی جان نہیں چھوڑتا۔ وہ وہیں سے چلنے لگا اور چلتے ہوئے مجھے کہتا ہے پتر مسئلہ ہے کیڑا اتنا ساچا۔ میں نے کہا کیوں؟ مولویوں کے پیچھے چلنا نہیں ہے، علماء کی تو حیثیت ہی کوئی، میری ذات کی بات ہوتی نا میں پرسنلی انسلٹ برداشت کر جاتا، یہ تو علماء کی پگڑی کی بات ہے، یہ تو اہل علم پر اعتراض ہے، ایسے نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو بتانا پڑے گا۔ جب اس کو ککھ نہیں آیا میں نے کہا وہ علماء سے جا کے پوچھنا، میں تمہیں یہاں نہیں بتاتا، تاکہ تو 4 قدم اٹھا اور کسی عالم کے پاس جا اور تمہیں پتہ لگے فوق کل ذی علم علیم کسے کہتے ہیں۔ چھوٹا سا اصول ہے، لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب۔ اس اصول سے واقف ہوتا تو اس آیت کا جواب دے دیتا، لیکن جس کو اتنا ہی نہ پتا ہو، اور دعوے کیا ہوتے ہیں جو علماء کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں نا، ان کی ترتیب ہوتی یہی ہے کہ خود کو بڑا عالم ثابت کرنے کے چکر میں اور علماء پر اعتراضات۔ یقین مانے میں نے بڑے بڑے جگہ دیکھا ہے، الچٹو من الڈگر ہوں گے اور کہیں گے قرآن میں شیخ سدیس امام کعبہ سے زیادہ آتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، الچٹو من الڈگر کچھ بھی نہیں آتا بندوں، ایک دن کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، ایک دن کسی عالم سے پڑھنے کے لیے ان کو موقع میسر نہیں آیا، اور دعویٰ کیا ہے کہ میں تو مولویوں سے بہت جانتا ہوں اور میں یہی بات کیا کرتا ہوں۔ اگر ایسی ہی بات ہے کہ علماء سے پڑھے بغیر کوئی عالم بن سکتا ہے تو پھر اللہ نے قرآن عربی میں اتارا، صحابہ بھی عربی تھے، اللہ نے پھر نبی کیوں بھیجا؟ قرآن خود سمجھ جاتے، ان کی تو زبان میں اترا تھا۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو تمیم کے عربی نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق بنو عدی کے عربی نہیں تھے؟ کیا حضرت عثمان بنو امیہ جیسے خاندان میں عربی نہیں تھے؟ کیا حضرت علی بنو ہاشم جیسے خاندان میں عربی نہیں تھے؟ کیا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن یہ بنو ہاشم کی شان، بنو ہاشم کا چشم و چراغ یہ عربی نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ کے صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی اور وہ تو عربی بولتے تھے، عربی پڑھتے تھے، عربی سنتے تھے، عربی سناتے تھے، عربی میں قصیدے سناتے، اشعار سناتے، انہیں دیوان کے دیوان یاد ہوتے، انہیں تو عرب کے اوپر اتنا قبول ہوتا کہ عربی میں گفتگو کرنے کے لیے مقابلہ بازی ہوتی، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے قیافہ شناسی ہوتی، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے اس زمانے کے بازار لگتے، وہاں پر شعراء آتے، علماء آتے، ماہرین آتے، بڑے بڑے عربی دان آتے، آ کر اپنا کلام سناتے، اپنا شعر سناتے، اپنا دیوان بتاتے اور مقابلہ جیتا کرتے تھے۔ اتنی اہل عرب قوم تھی، عربی ان کی لوکل زبان پہ تھی، پھر کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے عربی میں قرآن اتارا اور قرآن سمجھانے والا ساتھ نبی دیا، قرآن پڑھانے والا ساتھ پیغمبر دیا، قرآن بتلانے والا ساتھ رسول دیا۔ جب قوم بھی عربی تھی، قرآن بھی عربی میں تھا، پھر سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ پتا چلا اور باقی عربی کتابیں اپنی جگہ ہوگی، پر یہ قرآن اللہ کی کتاب، یہ قرآن خالق کی کتاب، یہ قرآن اللہ کا پیغام، یہ قرآن خالق کی وحی ہے۔ اللہ کا پیغام نبی بتائے گا تو نبی کا پیغام نبی کے شاگرد امت کو سمجھائے، اس کے لیے تو ضرورت چاہیے تھی، اس سے انکار کیسے کر دیا جائے؟ اور میں عظمت قرآن پہ ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سنو، یہ جو لفظ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کبھی اس پہ غور کیا؟ توجہ رکھیں، میں ایک علمی نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا اس میں اشارہ قریب نہیں ہے، اس میں اشارہ بعید ہے۔ قریب میں تو حاذا کہتے ہیں، تو حاذا الکتاب لا ریب فیہ کیوں نہیں آیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کیوں ہے؟ ذالک کو تو دور کی چیز کو کہتے ہیں، حاذا قریب کی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اگر اصول ماہرین آف شریعت، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، ان کی مہارت رسول اللہ کی جماعت کی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو اس کا جواب دینا خالق جی کا گھر کا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں عظمت شان ہے، علو شان ہے، عظمت مرتبت ہے کہ قریب کی چیز کو دور والا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔
یہاں کوئی بزرگ یہاں تشریف لائیں، بیٹھے یہی ہوں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آدمی، ہم کہیں گے وہ آدمی یہاں آیا ہے جس کا مقام یہ ہے۔ ہم نے قریب والے کے لیے وہ کیوں کہا؟ قریب والے کے لیے تو وہ نہیں کہتے، یہ کہتے، وہ تو دور والے کے لیے کہتے علو مرتبہ، مرتبے کی عظمت بتانے کے لیے۔ تو قرآن سے مرتبہ عظمت کس کی بلند ہوگی؟ تبھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب جو بندہ مدرسے نہ آیا، علماء سے پڑھا نہ ہو، ماہر سے قرآن سمجھا نہ ہو، میں اس سے کیسے مان جاؤں کہ ذالک نہیں ہے ھذا ہے یا ھذا نہیں ہے ذالک ہے؟ اور آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس پر سوال ہے، اس پر سوال ہے کہ قرآن لکھا ہوا زمین پہ نہیں آیا، صحابہ نے لکھا، قرآن تو سنایا گیا تھا، پڑھا گیا تھا، تو پڑھی ہوئی چیز کو کتاب تو نہیں کہتے، کتاب تو لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ لفظ ہونا چاہیے تھا ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس قرآن میں شک نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن کی جگہ کتاب کیوں کہا؟ ذالک الکتاب کیوں آیا؟ ذالک القرآن کیوں نہیں آیا؟ یا ذالک الکلام کیوں نہیں آیا؟ کلام اللہ بھی قرآن ہے، قرآن بھی قرآن ہے۔ کلام کہتے ہیں بولنے کو، قرآن کہتے ہیں پڑھنے کو۔ اسپیکنگ اور ریڈنگ فرق ہے۔ اللہ نے نہ قرآن کہا نہ کلام کہا، کتاب کہا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کہتے ہیں رائٹنگ، لکھنے کو۔ کیوں؟ جب حضور کو جبرائیل سنا رہے تھے تو جبرائیل کو کتاب تو ساتھ نہیں لائے جو وہ لکھ کے دے گئے ہوں، تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب اس سے بھی سمجھ آتا ہے کہ ماہر قرآن کی ضرورت چاہیے۔ یاد رکھیں، کلام کہتے ہیں بولنے کو۔ اگر ہوتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کا مطلب ہوتا اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے، اور یقینی بات ہے اس پہ کوئی شک نہیں۔ اگر ہوتا ذالک القرآن لا ریب فیہ، قرآن کہتے پڑھنے کو، تو بتایا جاتا جو حضور پہ اترا، حضور نے پڑھ کے سنا، اس کے پڑھنے میں شک نہیں ہے۔ لیکن جو حضور کے سنانے پہ صحابہ نے لکھا، کل کوئی غلیظ نسل کا غلیظ کیڑا یہ کہہ دے کہ نبی کے صحابہ نے نعوذ باللہ غلط لکھا، رسول اللہ کے اصحاب نے لکھتے میں غلطی کر دی، کل کسی کا خوب سے باطن جاگے اور وہ نبی کے صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے، تو رب نے کلام قرآن کے بعد لفظ کتاب اتارا تاکہ پتہ چلا کلام لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے اللہ کے بولنے میں شک نہیں، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں، حضور کے صحابہ کے لکھنے میں شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ریب بھی شک کو کہتے ہیں، شک بھی شک کو کہتے ہیں، لا شک فیہ کیوں نہیں، لا ریب فیہ کیوں؟ اس کے اوپر بھی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ شک تو آگے جا کے کہتے ہیں، شروع میں دیکھو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو، پھر جب پورا ڈاؤٹ پتہ چل جائے تو پھر پکی شک کو شک کہتے ہیں۔ ابھی کچا شک ہو تو اسے ریب کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا لا ریب فیہ، اس میں ابتداءً شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ ایک ایک لفظ پر ہمیں ماہرین چاہیے، ایک ایک لفظ پہ مہارت چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کہے مجھے قرآن آتا ہے اور اس کا ماہرین سے ٹگے کا تعلق نہ ہو؟ پڑھنا تو دور، آج تک اس نے مدرسے کی لیٹرین بھی جا کے صاف نہ کی ہو، میں کیسے مان جاؤں انہیں قرآن آتا ہے؟ اور حدیث پاک پہ آئیے، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا لوگوں ان قریب فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ان فتنے سے کیسے نکلیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کتاب اللہ کے قرآن سے مدد دینا، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں پہلوں کی خبر، تمہارے فیصلے، بعد والوں کے حالات موجود ہیں۔ هو الفصل لیس بالعزل، یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، تم قرآن سے منہ پھیرو گے رب توڑ کے رکھ دے گا۔ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله اللہ، قرآن سے منہ پھیرو گے رب تمہیں گمراہ کر دے گا۔ وهو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ وهو ذکر الحکیم، یہ اللہ کا حکمت والا ذکر اور یاد الہی کا تذکرہ ہے۔ وهو الصراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ هو الذی اذ سمعته الجن حتى قالوا، یہ وہ کلام ہے جب جنات نے سنا تھا تو کہنے لگے تھے انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب کلام سنا، یہدی بہ الی الرشد، جو ہمیں ہدایت کی طرف بتا رہا ہے۔
فآمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لائے۔ جنات کہنے لگے فآمنا بھی، تو حضور نے فرمایا من قال به صدق، جو قرآن کے مطابق بات کرے گا سچ کہے گا، ومن عمل به اجر، جو قرآن پہ عمل کرے گا اجر، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن حکم به عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا عادل کہلائے گا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن کی طرف دعوت دے گا اللہ صراط مستقیم پر مضبوط کر دے گا۔ یہ بغیر پوری ترتیبوں کے ڈائریکٹ قرآن پاک کو پڑھنے کی بات علماء سے ہٹ کے، صحابہ سے ہٹ کے، ماہرین سے ہٹ کے، قرآن والوں سے ہٹ کے یہ گمراہی نہیں دلائے گی تو اور کیا دلائے گی؟ میرے دوستو، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کرنے لگا ہوں، توجہ۔ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات، رسول اللہ کی احادیث دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، پر آیت کا مطلب کیا ہے حضور بتائیں گے، حضور کی بات کا مطلب کیا ہے حضور کی جماعت، تب جا کر قرآن سنت ہمیں سمجھ آئے گا، ورنہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کے بغیر اٹکل پچو چلانے کی مترادف تو ہوگا، اس کے بغیر باقی ادھر ادھر کے معاملات دیکھنے تو ہوں گے۔ یقین مانیے مجال کے بندہ قرآن سمجھ مجال کے سمجھ سکے، یہاں اہل حق کی ترتیب، یہ جو قرآن کریم جن کے سروں پر ابھی دستار فضیلت سجی، توجہ میری گفتگو سنیے توجہ سے، یہ جن کے سروں پہ دستار فضیلت سجی ہے، انہوں نے کسی ماہر سے بیٹھ کے پڑھا ہے یا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا؟ کیوں؟ یہ ترتیب بنی ہے کہ کل حضور استاد تھے، شاگرد صحابہ تھے، صحابہ نے پڑھایا، پھر ان کے شاگردوں نے، شاگردوں کے شاگردوں نے، نسل در نسل چلا، آج قرآن ان لوگوں تک ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے پیرنٹس، والدین، جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کے لیے بھیجا، اور مبارک ہیں یہ سینے کہ اللہ نے ان سینوں کو اس قابل سمجھا کہ قرآن کے لیے چن، یہ طے ہو چکا۔ ایسے تھوڑی ہے، یہ تو سلسلہ ہے۔ اور سنیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے لوگوں، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء الاسناد من الدین، کہ لوگوں یہ جو سند ہے نا، سلسلہ سند، یہ تو دینداری کا حصہ ہے، اگر یہ سند نہ ہو تو لوگ جو مرضی آئے کہتے پھریں۔ آج یہ بات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، آج یہ قیامت کی نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ آج معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے نام پہ سند موجود نہیں ہے، ان کے نام قرآن کے نام پہ ان کی ترتیب موجود نہیں ہے، لیکن جو مرضی آئے، جتنی بڑی گمراہی کی بات کہہ دو تو اس کو علم کی بنیاد پہ واہ واہ کہا جانے لگے کہ جی کیا یہ تو دین کی بات سنا رہا ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، ایک جان ایک ایمان ہے۔ جان کے لیے ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کوالیفائڈ ڈھونڈتے ہیں، جو ڈاکٹر کسی ڈاکٹریٹ سے پڑھا ہوا ہو، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہو، جو ڈاکٹر کسی ماہر سے سمجھا ہوا ہو، اس کے نسخے استعمال کرتے ہیں، جو کسی کوالیفائڈ سے پڑھ کے اور ہمارے پاس دوائی دینے آئے۔ لیکن ایمان کے لیے تو ہر غیر سے پڑھنے کے لیے تیار ہے نہ بھائی۔ جیسے جان کے لیے ماہر ڈاکٹر تلاش کرتے ہو، ایسے ایمان کے لیے ماہر، دین کی شریعت کا ماہر عالم حافظ تلاش کرو تاکہ وہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرے۔ ایمان بھی تو کوئی چیز ہے، صرف جان کی بات تو نہیں ہے، ایمان کی بات بھی تو ہے۔ سنیں میں خلاصہ دینے لگا ہوں پوری گفتگو کا، توجہ۔ میں نے بات چلائی تھی کہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، قرآن کے مطابق اپنا بود و باش رکھیں، قرآن کے مطابق اپنی ترتیب کو آگے لے کر چلیں۔ تو یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب، یہ علماء کی محنتیں اس ترتیب پہ ہیں کہ یہاں قرآن سمجھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، دین سنایا جاتا ہے، کیونکہ اخلاق سے پھینکی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے۔ توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس دین سمجھنے کے لیے درسگاہ ہے، دین پہ عمل کرنے کے لیے خانقاہ ہے۔ دین کو سمجھنا ہو درسگاہ میں بیٹھو، دین پہ عمل کرنا ہو خانقاہ میں بیٹھو۔ خانقاہ بھی اہل حق کے پاس ہے، درسگاہ بھی اہل حق، اور اسی بنیاد پہ دین کو سمجھنا، ورنہ تو یہی حالت ہوگی
کہ بندہ دینداری کا دعویٰ بھی کرے گا اور پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر گمراہی کا سبب بنے گا اور کیا بنے گا۔ آج جس شہر میں بیٹھا ہوں، آپ کا جہلم اکابر کی وجہ سے مشہور تو ہے، وہ تو اہل حق کی وجہ سے ہے، لیکن جہلم اس شخص کی وجہ سے بھی مشہور ہے، نام جس کا حضرت علی والا ہو، کام اس نے صرف انجینئرنگ کے طور پہ کیا ہو، اور وہ دین سمجھانے بیٹھے پر اس کا دین سے تعلق نہ ہو، نہ اس نے کسی جگہ پڑھا، نہ کسی جگہ دین کو سمجھا، نہ دین کے لیے کسی سے رہنمائی لی، خود 4 کتابیں رکھ کے بیٹھ کے پھر علماء کی غلطی نکالنا، اولیاء کی غلطی نکالنا، فقہا کی غلطی نکالنا، تو یہ قیامت کی نشانی نہ ہوئی تو اور کیا ہو۔ کل کوئی موچی بیٹھ کے کہہ دے کہ جی میری رمبی جس سے میں جوتی کا چمڑا کاٹتا ہوں، یہ سرجن جو اسپتال میں بیٹھا ہے اس کے کٹر سے تیز ہے، آپ سرجن کو 10 لاکھ روپے دے کے کڈنی کا گردے کا آپریشن اس سے کراتے ہو، موچی کہ مجھے 10,000 دے دو، میں اپنی رمبی سے ایسے کروں گا بڑی جلدی گردہ نکال کے اور اس کو پانی سے دھو کے دوبارہ تمہارے اندر رکھ دوں گا۔ 10,000 ہے، 10 لاکھ دے رہے ہو، 9,90,000 بچ جائیں گے، آپ کراؤ گے؟ جواب نہیں دیتے۔ صاحب ادھر والے کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے۔ کیوں؟ سارے کہیں گے بھئی جان کا مسئلہ ہے، جان بچانا فرض ہے۔ بھئی اگر موچی سے آپ آپریشن نہیں کراتے کہ اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، یہ کسی ڈاکٹر سے علم حاصل نہیں کی، اس نے کسی میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لیا، مجھے بتائیں اگر وہ ڈاکٹر سے نہ پڑھا ہو تو تم لاکھوں روپے بھی کم وہ لے تو نقصان برداشت کرنے پہ بندہ تیار ہو جاتا ہے، موچی سے دوائی نہیں لیتا کیونکہ جان کا مسئلہ ہے۔ اور ایمان کے لیے آپ ان کے پاس چلے جائیں جس نے صرف انجینئرنگ پڑھی ہو، نہ حفظ کیا، نہ علم پڑھا، نہ تجوید پڑھی، نہ قرات پڑھی، نہ اصول پڑھا، نہ اصول حدیث، نہ اصول فقہ، نہ اصول تفسیر، نہ اصول صرف، نہ اصول نحو، نہ اصول منطق، نہ اصول بلاغت، نہ اصول علم بدیع، نہ اصول تصوف، کچھ بھی نہیں پڑھا، کخ بھی نہیں پڑھا، اور وہ خود کو بیٹھ کے علماء کے خلاف بات کرے۔ لوگ کہیں گے چس سے بڑی ہے یہ، بھائی اگر چس آئے گی تو ایمان کی کس کا بھی انتظار کر۔ پھر جہاں جان کا مسئلہ بنتا ہے وہاں ایمان کا مسئلہ کیوں نہیں؟ تو ایمان کی بنیاد اس سے کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیو، ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے، ملک پر کر دوں فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر میرا یہ ملک بھی قربان ہے۔ جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب ملک سے زیادہ تو ایمان جان سے زیادہ نہیں ہے، تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ایمان کو ایسے بیٹھ کے کر لیں گے۔ بھائی اتنی زیادہ جو شخص بیٹھ کے گمراہی پھیلائے اور دعویٰ، میں آپ کو اپنی ایک کارگزاری سناؤں۔ مسجد نبوی سے میں ایک دن واپس آیا، یہاں ٹیکس لیب میں گفتگو کر رہا تھا اور میں نے وہاں کہا دین دینداروں سے سمجھو، دین ان سے سمجھو جو دین کا ماہر ہے۔ اور دودھ والے سے ملتا ہے، مٹھائی سوٹ ہاؤس سے ملتی ہے، اور اسی طرح سبزی والے سے ملتی ہے، گوشت والے سے ملتا ہے، تو دین بھی اس سے ملتا ہے جو دیندار ہو۔ اس پر میں نے بات کی تو 2-4 نوجوان جلسے کے بعد مجھے ملنے آ گئے۔ مفتی صاحب آپ انجینئر صاحب پہ رد کر رہے تھے، اس نے تو ہمیں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، آپ لوگوں کے جھوٹ بتائے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا بسم اللہ ایک مجھے بھی بتا دے تاکہ مجھے بھی سمجھ آئے، جھوٹ بولتے تو توبہ کر لیں۔ کہتے مفتی صاحب ہم نے آپ ہی کی تقریر میں سنا ہے، آپ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا جی بالکل، میں نے کہا ہے حضرت امام صاحب کا نام مسجد نبوی میں پہلی چھتریوں سے نکلے حضور پاک کے روزے کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ جو حضرات گئے ہیں وہ زیارت کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں انجینئر نے آپ کا جھوٹ پکڑ لیا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ بتاؤ کیا پکڑا؟ کہتے وہ کہتا ہے کہ وہاں تو 12 اماموں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، پھر ان کا مذہب بھی تو مان لو۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نوجوانوں کے چہروں کو دیکھنے لگا، وہ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ 12 اماموں کے مذہب کو بھی مان لو، وہاں نام لکھا ہوا ہے، دیکھو اس نے ایک بات سچ کی ایک جھوٹ بولا ہے۔ دیکھو کیا؟ میں نے کہا ہمارا جھوٹ نہیں پکڑا، ہم نے تو سچ کہا کہ امام صاحب کا نام لکھا ہے۔ یہ جو اس نے تمہیں کہا کہ وہاں 12 اماموں کا نام لکھا ہے ان کے مذہب کو بھی مان لو، اس نے ایک بات سچ کی ایک جھوٹ بولا ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا جن باتوں کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ان شخصیات کا نام لکھا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے،
حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ 12 مقدس افراد اولاد اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نام مبارک وہاں لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن جو اگلی بات اس نے کی ہے کہ ان کا مذہب بھی مان لو پھر تم لوگ، کیا ان کا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی تھا؟ کیا ان کا دین کوئی اہل السنت رسول اللہ کے طریقے، حضور کی صحابہ کے طریقے، حضور کی اہل بیت کے طریقے سے ہٹ کے تھا؟ وہ ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہی تو اس نے ڈنڈی ماری ہے کہ ان کے مذہب کو مان لو، وہ اندرون خانہ تمہیں کسی اور سائٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ حضرت علی کا وہ کام نہیں تھا جو تم کر رہے ہو، حضرت علی کی اولاد کی یہ ترتیبیں نہیں تھی جو تم دین سنا رہے ہو، تمہاری اذان بھی غلط، تمہاری نماز بھی غلط، تمہارا روزہ بھی غلط، تمہارا حج بھی غلط، تمہارا نکاح بھی غلط، تمہاری طلاق بھی غلط، تمہارے معاملات دین بھی غلط۔ وہ تمہیں یہ دکھانا، بتانا، سنانا، سمجھانا چاہ رہا ہے، دراصل اس کو 12 ائمہ سے پیار نہیں ہے، دراصل اس کو حضرت علی سے محبت نہیں ہے، دراصل اس کو اولاد علی سے عشق نہیں ہے۔ اس نے اولاد علی کے عشق کی پائپ لائن بنا کے اندر تمہیں نفرت مذہب علی سکھایا، اندر تمہیں نفرت کردار علی سکھایا، اندر تمہیں نفرت حب علی کے بجائے نفرت علی بتائی، کیونکہ علی کی اذان اہل سنت دیتے ہیں، علی المرتضیٰ کی نماز اہل سنت پڑھتے ہیں، علی المرتضیٰ کے مذہب پہ عمل اہل سنت والجماعت کرتے ہیں۔ ابھی میں نے جس حدیث کو پڑھا ہے اس کا راوی حضرت علی ہے، جس روایت کو پڑھا ہے اس روایت کا راوی حضرت علی ہے، جس مذہب کو بتاتے ہیں اس مذہب کے راوی حضرت علی ہے۔ میں نے کہا ہم حضرت علی کے دین کو مانتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، ایمان کو، احسان کو، احسان کو مانتے ہیں، اسی لیے ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترتیب میں ہیں۔ ایک ایک چیز علی والی اہل سنت میں، ایک ایک چیز حسن والی اہل سنت میں، ایک ایک چیز حسین والی اہل سنت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اسی ترتیب میں ہیں۔ کل علی المرتضیٰ نے ابو بکر سے پیار رکھا، 2.5 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کل علی المرتضیٰ نے حضرت عمر سے پیار رکھا، 10 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ کل علی نے حضرت عثمان سے پیار رکھا، 12 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ میں باہم جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کا اینڈ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے صلح پہ کر دیا، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت حسن کے لیے فرمایا تھا میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ پھر حضرت حسن 10 سال اس صلح پہ قائم رہے، حضرت حسن فوت ہو گئے، اگلے 10 سال حضرت امیر معاویہ زندہ رہے، تو حضرت حسن کے چھوٹے بھائی حضرت حسین نے ان سے محبت برقرار رکھی، پیار برقرار رکھا، تعلق برقرار رکھا، بیعت برقرار رکھی، محبت، مودت، تعلق، عقیدت، یگانگت برقرار رکھی، پر حسین ان سے نہ ہٹا۔ حضرت حسین کو ان سے پیار تا وقت کہ حضرت معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا وہ تمہیں اس محبت کے پائپ میں نفرت بتا رہا ہے، وہ تمہیں بتانا چاہتا ہے علی کا مذہب اور، ابو بکر کا اور، علی کا دین اور، عمر کا اور، علی کا اسلام اور، حضرت عثمان کا اور، امام حسن کا اور حضرت معاویہ کا اور، امام حسین کا اور، حضرت معاویہ کا اور۔ لیکن تم کالج کا لڑکا، تو اسکول کا لڑکا، تو یونیورسٹی کا لڑکا، سادہ بندہ ہے، مجھے کہنے آ بیٹھا اور تمہارا جھوٹ پکڑا، اور جھوٹ نہیں پکڑا، اس نے جھوٹ بولا۔ وہاں 12 بزرگوں کے نام لکھے ہیں، لیکن جو مذہب انہی کا ہے وہی اہل اسلام کا۔ تیرا مسئلہ یہی تھا کہ تجھے اس نے یوں بیٹھ کر رانگ لائن پہ ڈرائیونگ سکھا دی، تجھے گاڑی تو اس نے دے دی، چلانا بھی بتا دیا، اور اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ رانگ سائڈ کون سی ہے، رائٹ سائڈ کون سی ہے۔ تو تمہیں خلاف مذہب اہل بیت لے گیا۔ بتا، جو ہم اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، نکاح، طلاق، غمی خوشی کے جو مسائل ہیں، ہم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا امام حسن، امام حسین کو، کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر وہ جو تمہیں اس نے کہا ان کا مذہب بھی مانو، یہ دراصل اس نے تیری ذہن سازی کی ہے کہ علی کا مذہب اور ہے اور نعوذ باللہ باقی صحابہ کا مذہب اور ہے۔ یقین مانے وہ نوجوان پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد کہتے ہیں بات آپ نے لاجیکل کی ہے، دلیل سے کی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی، ایسے اس کو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا جب آپ کے سامنے میں نے اس کا ایک جھوٹ پکڑ لیا، اب آپ کا بھی حق بنتا ہے نا کہ اس کے پاس جائیں
اسے کہ جی جرت کر کیمرے سے نکل کے فیس ٹو فیس علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، کیمرے سے باہر نکلو، چھوٹے کمرے سے باہر نکل کے بات کر لیں۔ یقین مانے میں تو حیران ہو جاتا ہوں، جب ہم سے شروع میں گفتگو ہوئی تو اسی نے درمیان میں بندے ڈال کے ہمیں کہا مفتی صاحب آپ تو بہت اچھے عالم دین ہیں، آپ کی تو علم پر بڑی مضبوطی ہے، آپ کی تو پریکٹس ہے، 4-5-6 مہینے ہمیں دے دیں انشاءاللہ تعالی حضرت تھانوی پر جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ کلمے والی ٹھیک ہے، اس بیٹ کو سالو کر لیں گے، بس 4-5 مہینے آپ صبر کریں۔ میں بڑا خوش ہو گیا، ہم نے 4-5 مہینے کلپنگ اپلوڈنگ چھوڑ دی صرف اس بات پہ کہ پتہ نہیں بندے کو ہدایت مل جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہر بے ہدایتہ ہدایت پہ آ کے دین کی طرف آ جائے، ہماری تو خواہش ہے۔ نبی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لِتَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیرے سے نکال کے اسلام کی روشنی کی طرف لاؤ۔ 4 ماہ گزرے، 5 ماہ گزرے، 6 ماہ گزرے، 9 مہینے میں تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر رابطہ کیا کہ جی تھوڑی مصروفیت چل رہی ہے، کچھ ٹائم اور صبر کریں۔ اس طرح 1-2 سال کی گولی دی تو پھر میں سمجھ گیا یہ ٹائم پاسنگ ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ جو کل انگریز کا کام تھا نا، آج انہی کی روحانی نسل کا کام ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ اور جب ہم نے کہا جی بیٹھے ہم سے بات طے کریں، پھر درمیان میں والدہ کا واسطہ آ گیا کہ مجھے میری امی نے گفتگو سے منع کیا، کدی تسی سانو پیو دا واسطہ دیو، کدی ماں دا واسطہ دیو، بندہ کس کیڑے پاسے جاوے دوستو۔ تو اس طرح کی باتوں کے پیچھے بندہ نہ لگے، اس طرح کے معاملات سے ہٹ جائے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب اس نے آپ کے لیے کہا، پتہ نہیں میں نے تو نہیں سنا، پوری بات سنا رہے تھے کہ حافظ احمد صاحب کو آپ نے لاہور میں انٹرویو دیا اور وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا اس سے کہ میرا انٹرویو لو، یہ کرو وہ کرو۔ تو ایسی کوئی بات ہے؟ میں نے کہا پیٹ کا مروڑ بتاؤ، اندر کا مروڑ بتاؤ کیا بات ہے۔ یہ تو حافظ احمد صاحب سے جا کے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ انٹرویو کے لیے میں نے کہا یا انہوں نے کہا۔ آج تک میرے پاس ان کا میسج محفوظ ہے کہ مفتی صاحب میرے شاگرد کئی مرتبہ آپ سے رابطہ کرتے رہے، ساتھی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ میرے ساتھ براہ راست مجھے جواب دیں، میرے پاس تشریف لائیں۔ میں نے کہا حافظ احمد صاحب زندہ سلامت موجود ہے، ان سے پوچھ لیں، لیکن 1 منٹ کے لیے میں تمہارا جھوٹ مان لیتا ہوں کہ جی میری ڈیمانڈ پر انٹرویو ہوا، تو پھر کیا ہو گیا؟ تیرا جھوٹ مان لو، کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو گھر بیٹھ کے باتیں کرتا رہے، مجھ سے بیٹھ کے بات کر لینا، ہم نے تو جانے نہیں دینا۔ اچھا پھر اگلی بات کہ اس نے مفتی عبدالواحد صاحب نے زور دے کر کہا کہ انجینئر کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی زور دے کر نہیں کہا، لیکن 1 منٹ کے لیے میں تیرا جھوٹ مان جاؤں کہ جی میں نے خود کہا سوال کرو، تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے تو میری جرت سامنے آ رہی ہے کہ میں تمہیں للکار رہا ہوں اور تو اندر کوٹھی میں بیٹھا چھپ رہا ہے، اس سے تو میری ہمت سامنے آ رہی ہے۔ اس میں کیا مطلب؟ اصل مسئلہ دس کہ 15 ملین آدمی نے 1 ہفتے میں تیرے جھوٹ کو دیکھا ہے۔ اصل وہ ویورشپ کا مسئلہ ہے، اصل وہی رونا ہے کہ حضرت حافظ احمد صاحب کے چینل پر آج تک انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی افراد سے گفتگو میں وقت لیا، کسی کی ویورشپ 15 ملین کو نہیں چھوئی، جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس بھائی کی ویورشپ پہنچی ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، اس کے لیے اس کو رونا ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہے حافظ احمد نے یوں کہا تاکہ اس کی اور حافظ احمد کی ختم ہو جائے، یہ اس سے لڑ جائے، یہ اس سے لڑ جائے۔ بھائی میں تمہارے اندر کے پیٹ کے مروڑ کو جانتا ہوں، اس طرح کے معاملات سے کوئی پیچھے نہیں ہوتا۔ اور پھر اپنے لڑکے لگانا، واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھیں، میں کسی کو جواب دوں، کسی کو کیا کہوں، پھر ان کی ریکارڈنگ لینا اور اپنے چینل پہ وہ ریکارڈنگ اپلوڈ کرنا کہ مفتی عبدالواحد جو کہتا ہے اے تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا نہیں پیا، تو ریکارڈنگ چھوڑ ڈائریکٹ بات کر لو، ڈائریکٹ بات کر لو۔ اور پھر کہا کل پرسوں کی بات کہ مفتی صاحب آؤ 5 عقیدوں کو سچ ثابت کرو۔ تو میں نے کہا میں تو کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم عقیدوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کلپ کھیلنے کا میں دلدادہ نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ فیس ٹو فیس بات کرتا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں۔ رب نے ہمیں جرت دی ہے، ہم ماشاءاللہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے وارث ہیں، ہم مولانا انور شاہ کشمیری اول محافظ ختم نبوت بر صغیر میں اس شخص سے لے کر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان آج تک کے محافظ ختم نبوت کے خوشہ چین ہیں۔ ہم تو اس معاملے میں کسے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کل مفتی محمود رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں ٹھوک بجا کے یہ مرزائیت کی منجی ٹھوکی تھی، تو آج اس کے فرزند قائد ملت اسلامیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹھہر کے وقت کے چیف جسٹس کو اپنی غلطی ماننے پر مجبور کر دیا۔
دنیا مان چکی ہے. بھائی ہم پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہیں, ہم ڈٹنے والوں میں ہیں, کٹنے والوں میں ہیں, پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہیں. آپ نے کچھ اور سمجھ لیا. کہتے ہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. انجینئر صاحب تسی سانو بڑا ہلکا لے رہا ہے. میں آپ کے شہر میں بیٹھا ہوں, آپ کے جیلم میں بیٹھا ہوں, آپ کی سٹی میں بیٹھا ہوں. آپ فرماتے ہیں عقیدوں کو ثابت کریں, کلپ میں جرات کریں. کل ہمارے علماء تمہارے پاس چل کے آئے, تم الزام لگاؤ, پولیس پوچھ رہی, فلاں پوچھ رہی, آج میرے خلاف کلپ اپلوڈ کر کے کہو ثبوت دو, چھوڑو کلپ دو, اجازت نامہ خود لو, میں تمہارے گھر آنے کے لیے تیار. اجازت نامہ تمہاری ذمہ داری ہے. کل سرکاری اجازت نامے کا بہانہ بنا کے بھاگ نہ جانا. گھر بلاؤ گے تو اجازت تم لو گے, میرے گھر آؤ تو اجازت میں لوں گا. تیرے گھر آؤں گا تو پرسنل سیکورٹی تمہاری ذمہ داری, میرے گھر آؤ گے تو تمہاری سیکورٹی کی ذمہ داری ہماری. لیکن کوئی بیٹھے تو, لیکن یاد رکھنا میں برسر چوک کہہ کے جا رہا ہوں, برسر ممبر کہہ کے جا رہا ہوں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہے. ایسی باتیں ادھر ادھر کی, فلاں فلاں کی, کلپ کھیلنا میری عادت نہیں ہے. میں نے انشاءاللہ تعالی تیرے سمیت تمام اہل باطل کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا اور انشاءاللہ تعالی میں مرگ پاؤں رکھتا رہوں گا. ہم کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے, یقین مانیں. کئی مرتبہ ان کے وہ درمیان میں ادھر ادھر کے وہ پڑھ کے کہتے ہیں جی آئے ہیں بھاگ گئے ہیں. میں نے کہا بھاگنے والا تمہارے گھر نہیں آتا, بھاگنے والا تمہارے شہر نہیں آتا, بھاگنے والا تمہارے علاقوں میں نہیں آتا. یہ باتیں کسی اور سے کرنا. جتنے پرانے سوراخ آپ نے اپنے بھاگنے کے نکالے ہیں, مجھے وہ تمام سوراخ بند کرنا آتے ہیں. پوری ترتیب کے ساتھ, بڑی تسلی کے ساتھ, بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ. ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, ڈائریکٹ کریں, بیٹھ کے کریں, آن دی اسپاٹ کریں, آن لائن, یہاں بیٹھنے کے بعد آن لائن. اس طرح آن لائن نہیں کہ جو ہم سے ویڈیو کلپ میں بات کر لو, یوں نہیں, یوں ڈائریکٹ بات کریں اور تو سیدھی لائن پہ آ. ایک ہوتا ہے آن لائن, ایک ہوتا ہے لائن پہ آنا. آن لائن کا مطلب یہی ہے کہ آپ لائن پہ آؤ اور لائن پہ بیٹھ کے کسی لائن سے بات کرو. لائن سمجھتے ہیں, لائن آف اسلام کیا مانا؟ شیر. شیر تو نہ گل کرو نا, شیر کے ایک دن کی زندگی تجھ جیسے گیدڑ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ ہمیں ٹیپو سلطان نے پہلے دن کہا. چلو میرے دوستو, میں بات کا خلاصہ پیش کر رہا تھا. عظمت قرآن کریم کے حوالے سے بات تھی تو قرآن کریم پڑھیں. اللہ نے قرآن اتارا, قرآن عربی میں, صحابہ عربی تھے, پھر بھی سمجھانے والا رب نے اتارا. تو پتہ چلا قرآن, شریعت, دین, ایمان, اسلام, ایمان, احسان ہم سمجھیں گے تو سمجھانے والے ماہر سے سمجھیں گے, بغیر کس سے نہیں سمجھیں گے. اللہ پاک آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر, دین اسلام پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.